بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا قائد المرسلین۔ احباب محبت، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، شاید کہ جتنی کتب فضائل درود و سلام پہ لکھی گئی ہیں کسی اور موضوع پر آج تک نہیں لکھی گئی۔ درود و سلام کی برکات اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کا جواب اور حضور کی ذات کے ساتھ ایک نسبت ایک ہی صورت میں قائم ہو سکتی ہے، وہ درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے۔ اور اب یقین مانے، میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے احباب اور بہت سے علماء اور بہت سے مشائخ اور بہت سے اولیاء ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا وظیفہ فقط حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، اور درود و سلام کی برکات یہ حاصل ہوئی کہ ان لوگوں کے چہرے بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن، اور ان لوگوں کے کردار بھی اتنے اجلے ہوتے تھے کہ انسان ان کے کردار کو دیکھ کے رشک کرتا تھا، اور ان کی گفتگو کرنے کا انداز یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درود پاک کے فیض و برکات سے ان کی زبان سے پھول جھڑتے۔ درود و سلام کی برکات انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو گھیرتی ہے، انسان کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کی شخصیت کو، اس کے چہرے کو، اس کے وجود میں اور لباس تک بھی نور کو پیدا کرتی ہے۔ اور درود و سلام کی برکات اور درود و سلام سے محبت اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے سے عشق اس انسان کو اس اوج ثریا پر لے جاتا ہے، اس کے مقدروں کو، کہ انسان اپنے بختوں پہ ناز کرتا ہے کہ آج کوئی شخص کسی کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی کا کرتا ہے، کوئی کسی کا کرتا ہے، لیکن وہ شخص اتنے مقدر والا ہے کہ اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں اس کی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد، جیسے میں نے ابتداءً عرض کیا، لیکن ایک سب سے بڑا فائدہ جو اسے ہوتا ہے وہ حضور کی ذات سے اس کا ربط قائم ہو جاتا ہے، حضور کی ذات سے اس کی محبت۔ وہ کیا، کسی شاعر نے بڑی خوبصورت اور سونی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ درود و سلام ان کی غذا بن جاتا ہے، درود و سلام ان کی روح کی غذا بنتا ہے، ان کے وجود کی غذا بنتا ہے، اور درود و سلام کی کثرت اور درود و سلام سے محبت اس چاشنی تک اور اس ذوق تک انہیں لے جاتی ہے کہ اب ان کو روٹی دی جائے یا نہ دی جائے، پانی دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن جیسے ہی وہ درود و سلام سے اپنے آپ کو جدا کریں گے، ان کی ہلاکت یا ان کی موت واقع ہو جائے گی، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی زندگی کا متاع اور سرمایہ فقط یہ رہتا ہے کہ دن ہو یا رات حضور رحمت کائنات، جانے کائنات، بلکہ جانے جہانے کائنات اور اصل کائنات، روح کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے، اور جس دن خدا نہ کرے ان کی حاضری میں کمی آتی ہے، پھر حاضری جن کی بارگاہ میں لگائی جاتی ہے، وہ آمنہ کے لال خود جلوہ گری فرماتے ہیں، اور عاشق اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضور رحمت کائنات سے محبت، اور یہی ہمیں پیغام حضور کی ولادت باسعادت اور یہی پیغام 12 ربیع الاول شریف دیتی ہے کہ ہم کھل کر کے اپنے آپ کو مکمل تجدید محبت کے ساتھ، تجدید ایمان کے ساتھ حضور کی ذات اور حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور عرض کریں کہ محبوبہ پورے سال نہیں تو کم از کم ربیع النور شریف کے مہینے میں میں آپ کی ذات پہ درود و سلام میں اتنی کثرت کروں گا کہ محبوبہ آپ کی روح مبارک، آپ کی ذات مبارک میری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور جب حضور کی روح کسی طرف متوجہ ہو جاتی، حضور کی ذات کسی کی طرف متوجہ ہو جاتی، تو یقین مانیے کہ وہ انسان دنیا میں اس اوج پر چلا جاتا ہے، اس بلندی پر چلا جاتا ہے، اور اس کے اگر وہ شقی بھی ہے تو اللہ اس کو سعید بنا دیتا ہے، اور اگر وہ بدبخت ہے تو اللہ اس کے بختوں کو اعلیٰ فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک ہی وظیفہ ہے، وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت ہے۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح، میں آگے بھی عرض کرتا ہوں، گننے کے لیے نہیں، فقط یاد رکھنے کے لیے کہ اگر میں نے اس کو پکڑا ہے تو ہم نے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ درود و سلام انسان کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے، اس کی قبر کو بھی سنوارتا ہے، حشر کو بھی سنوارتا ہے، اور درود و سلام کی برکت کا جو سب سے اعلیٰ فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کے وجود سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو پھر درود والا نبی آ کر کے زبان پہ کلمے کو بھی جاری و ساری فرما دیتا ہے، اور انسان ایمان کی دولت کے ساتھ قبر میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔